السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مسلسل مخالفین پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ انہوں نے نواز شریف اور عمران خان کی طرف گولہ باری کرتے ہوئے کہا کہ ایک جیل سے بچنے اور ایک جیل سے نکلنے کے لیے الیکشن لڑنے جا رہا ہے، جبکہ میں پاکستانی عوام کو دلدل سے نکالنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ سمیر، میرے خیال میں تو 90% یہ بات درست ہے جی۔ مطلب نواز شریف صاحب کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں تو 100% درست ہے نا، کہ میاں نواز شریف صاحب کا سارا زور جو ہے وہ مطلب جیل سے بچنے کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں میں جیل میں نہ جاؤں بلکہ اقتدار کے سنگھاسن پر جاؤں۔ اور عمران خان صاحد کا ان کی زندگی کا انحصار ان الیکشنز پر ہے۔ اگر ان کی پارٹی الیکشن جیتی ہے، الیکشن میں مطلب بڑے مارجن سے نہیں لیکن اس حد تک چلی جائے کہ وہ بڑی اپوزیشن پارٹی ہی بن جائے، ان کی پارٹی کا سروائیول ہے، تو عمران خان جیل سے نکل سکتے ہیں، ورنہ بہت عرصہ تک گلے سڑیں گے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری، وہ عوام کو مہنگائی، غربت، افلاس کی دلدل سے نکالنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس پہ ذرا میرے تحفظات ہیں۔ جی، میں آپ پہلے اسی پر عرض کر دیتا ہوں اپنی معروضات اور گزارشات۔ بلاول بھٹو زرداری بقول ان کے 18 مہینے وہ برسر اقتدار رہے ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں۔ بقول ان کے انہوں نے 18 مہینے کہا، انہوں نے کہا کہ میں 18 ماہ یعنی کہ 1.5 سال وزیر خارجہ رہا ہوں، اور میرا جو دور ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا کم سن وزیر خارجہ رہا ہوں وزیر خارجہ، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے میں 18 ماہ کی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور وہ نکلے ہوئے ہیں۔ ہر روز کہیں نہ کہیں وہ خطاب کر رہے ہیں۔ پرسوں وہ گجرانوالہ بھی آ رہے ہیں 12 تاریخ کو۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ عوام کو دلدل سے نکالا ہے، اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو دلدل سے نکالنا ہے، عوام کو غربت، بے روزگاری، مہنگائی، افلاس، یہ جو دلدل ہے اس سے نکالنا ہے، میں اس کی الیکشن لڑ رہا ہوں۔ جبکہ میرے دونوں مخالفین جو ہیں نون لیگ والے اور پی ٹی اے والے، ایک جیل سے بچنے کے لیے اور ایک جیل سے نکلنے کے لیے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ میں عوام کو باہر نکالنے کے لیے الیکشن کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا، وہ 18 مہینے رہے، حکومت کا حصہ رہے، تب جب مہنگائی ہوتی تھی نا، اب جس مہنگائی کی وہ بات کرتے ہیں، جب مہنگائی ہوتی تھی تو ان کے بیانات، آپ ابھی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کل کی بات ہے یار، جمعہ 8 دن کی بات ہے، تو تب یہ ان کی ساری پارٹی وہ سارے کے سارے زور لگاتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے مہنگائی کرنے کے علاوہ۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اپنے خطابات بھی، اور ان کے پارٹی کے جو شیرین رحمان اور وغیرہ وغیرہ جو لوگ تھے نا، شیرین رحمان میرے منہ سے نکل گیا، جتنے بھی لوگ تھے نا، کیا نام ہے ان کا جو ان کی پارٹی کی ہیں، وہ ٹل لگاتے تھے کہ یہ سب کیا ذرا عمران خان کا ہے، اس نے مشکل معاہدے کیے ہیں، اور بیچارہ شہباز شریف جو ہے اور موجودہ جو ہماری حکومت ہے اتحادیوں کی، یہ تو بے بس ہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، مہنگائی کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ ان کے ہوتے تھے بیانات۔ اب جیسے ہی حکومت سے الگ ہوئے ہیں اور ان کو اتحاد سے نہیں لیا جا رہا نا، مولانا فضل الرحمان جو نیا اتحاد بنانے جا رہے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ ہم وفاق کی حکومت میں بھی نہیں ہیں۔ اچھا، انہیں لالے پڑے ہوئے ہیں سندھ کی حکومت کے بھی، سندھ میں تو خیر شاید حکومت بنا لیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ جو بھی ہو باہر کا ہے، سندھ کی حد تک اس کا پلڑا بھاری ہے، لیکن اس دفعہ جو اتحاد بنا ہے وہاں سندھ میں MKM اور مسلم لیگ کا، اور باقی پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ مسلم لیگ کا، اسی طرح میاں نواز شریف کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ ان پہ میں نے بتایا تھا ہما بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ والے، ان کا سایہ ہے ان پہ، تو وہ لوگ، بلاول بھٹو نے خود بھی کہا کہ میاں صاحب اپنی کارکردگی کی بنیاد پر نا آپ الیکشنز میں جائیں، نہ کہ ان بیساکھیوں کے سہارے جن کے سہارے آپ ہمیشہ جاتے ہیں۔ جس روز میاں صاحب بلوچستان میں تھے نا، کوئٹہ میں، اس روز انہوں نے یہ کہا تھا جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کا جو آنا جانا ہے، یہ وہ کل انہوں نے، بلاول بھٹو نے کل بھی انہوں نے گولہ باری کی تھی، اور کل انہوں نے کہا کہ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست کرنے والے گھر میں بیٹھ کے ہی سارا کچھ کیے جا رہے ہیں، عوام میں ہیں، میں تو عوام میں نکلا ہوں۔ تو میاں صاحب ابھی تک جو کر رہے ہیں نا،
وہ اسے ہوم ورک کہتے ہیں. گھر بیٹھ کے جو کام کیا اسے ہوم ورک کہتے ہیں. تو وہ اتنا مضبوط ہو رہے ہیں اندر کھاتے, پارٹیوں سے اتحاد ہو رہا ہے, استحکام پاکستان پارٹی سے ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, اس پہ کمیٹی بن گئی ہے, کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو مطلب انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے کہ ہم نے کیسے حکومت میں جانا ہے. یعنی کہ ان کا مطمع نظر ہے کہ اگر 1-2-4 وزارتیں باہر دینا بھی پڑ جاتی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وزارتیں دے دیں گے لیکن وزیر اعظم پاکستان تو ہم بنیں گے نا, پنجاب میں وزیر اعلیٰ تو ہمارا ہوگا نا. تو وہ اس پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. وہ کیا کریں گے, عوام کی کھلڑی اتارنی ہے نا. جہاں 40 وزیر ہوتے ہیں وہاں 45, 46, 47, 50 بنا دیں گے جی ایسی, اور کافلی کو بھی نواز دیں گے, ایم کیو ایم کو بھی نواز دیں گے, باقی جو اتحادی ہوں گے ان کو بھی نواز دیں گے, مولانا فضل الرحمان کو بھی 4-5 وزارتیں دے دیں گے. انہیں کیا فرق پڑتا ہے, پیسے تو عوام کے لگنے ہیں, موجی ان کی ہونی ہے. تو وہ پاکستان کی سب سے بڑی کابینہ بنانے کا ریکارڈ بھی قائم کر سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب. 100 وفاقی وزراء بھی ہو سکتے ہیں, اس سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے, حکومت ان کی بننی چاہیے. تو جو بلاول بھٹو زرداری جو واویلا کر رہے ہیں نا, وہ واویلا میری سمجھ سے بالا ہے. مطلب آپ حکومت کا حصہ رہے ہیں تب آپ ان کو پوری طرح سے تحفظ دیتے تھے ہر طرح کی مہنگائی کو. آپ کے اپنے بیانات ہیں, آپ کے بابا کے بیانات ہیں, آپ کی پارٹی کی جو شیری رحمان ان کے بیانات جو ہیں وہ یہی تھے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کو نہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کو نہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ مشکل معاہدے کیے ہیں عمران خان نے, ہم تو ان پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس وقت آپ یہ کہتے تھے, اب آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ شہباز شریف کی وجہ سے ہوئی ہے, شہباز شریف نااہل تھا, یہ تھا وہ تھا. ہم ناز برداریاں میں اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے نااہل ہیں, اور شہباز شریف کو تو کبھی بھی میں نے کہا ایک بڑا مداریگر ہے, اسے مداری کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. بابا اس کے پاس کون سا وی این ہے, وہ تو ایک کاؤنسلر والا وی این بھی نہیں رکھتا. اچھا پیسے مانگ کے پل بنا دینا, سڑکیں بنا دینا, اس کو آپ وی این کہتے ہیں؟ یہ وی این نہیں ہے. قوم کو بے روزگاری کی دلدل سے نکالنا, اس کے لیے کوئی وی این پیش کرنا, یہ ہے لیڈرشپ. تو شہباز شریف کے پاس تو نہیں ہے. میں نے کروڑ مرتبہ یہ کہا تھا کہ سمیر آپ کو بالکل نہیں پتا حکومت کیسے چلائی جاتی ہے, آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور آئی ایم ایف سے آپ کو 10,000 ارب روپیہ لے کے دے دیا جائے تو آپ کے لیے کوئی مشکل ہے حکومت کرنا؟ وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. جی یہاں جو کوچوان ہے وہ بھی, کیونکہ اپنا تو عقل ہی نہیں, ویژن ہی نہیں ہے, بس آنیاں جانیاں, ادھر گیا اس کو معطل کر دیا, ادھر گیا اس کو معطل کر دیا, ہسپتال کی ٹوٹی ہوئی دیکھی تو ایم ایس کو معطل کر دیا. تو بھائی آپ کے آنے جانے سے کیا ہو رہا ہے؟ میں گجرانوالہ میں بیٹھا ہوں, اس کے سول ہاسپٹل کا میں 50 مرتبہ کہہ چکا ہوں. اب آپ نے اربوں روپے ڈپونے تھے ادھر, اس ہاسپٹل کو نئے ہاسپٹل میں شفٹ کر کے آپ نے کیا کیا کہ اس کی رینوویشن پہ آپ برباد کر رہے ہیں پیسے. وہ پیسے لوگوں کو سہولیات دینے پر صرف ہونے چاہیے تھے, عمارت پہ خرچ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, گھر والوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں, گھر پہ خرچ نہیں کرتے. گھر کے لوگ سارے فاقے سے مار رہے ہیں, اور میں گھر میں نئے سرے سے ٹائلیں لگوانا شروع کر دوں, گھر کے کرٹن چینج کرنا شروع کر دوں, کراکری چینج کرنا شروع کر دوں, پڑولے سے ایک دانا بھی نہ ہوئے تو کیا ہوگا اس سے؟ میرے گھر میں تو غربت اور افلاس ناچے گا نا, باغ کھول کے غربت ناچے گی. ٹائلیں لگانے سے لوگوں کی بھوک ختم ہوتی ہے. تو یہ ہمارا ویژن ہے. ہم پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں ہم. تو سول ہاسپٹل کو یہ ٹائلیں لگا رہے ہیں کیونکہ اس میں کرپشن ہے, اربوں روپے کا اس میں سے نکلنے ہیں نا, آپ کے کرپشن کی نظر ہونے ہیں, رل مل کے کھانا ہے. اچھا تو شہباز شریف صاحب کے میں پاس پہلے بھی کہتا کوئی بھی ہے, لیکن اس وقت یہ پیپلز پارٹی والے ایک دفعہ بھی ان کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی پورے 18 یا 16 مہینے میں بلاول بھٹو زرداری کی, ان کی پارٹی کی لوگوں کی, کہ شہباز شریف مہنگائی کر رہا ہے اور ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. تب یہ اس کا بڑا حصہ بنے ہوئے تھے. اچھا تب یہ حکومت کا اتحادی تھے, بڑے مزے میں تھے. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں, گولہ باری ہو رہی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ 90% تو میں نے اس سے اتفاق کر لیا, میں نے 60% بھی نہیں کہا, میں نے کہا 90% اس سے اتفاق کر لیا. جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک جیل سے بچنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور دوسرا جیل سے نکلنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں سمیر؟ کبھی غور کیجئے گا کہ ہمارے مسائل تو وہی ہیں نا جو آج سے 50 سال پہلے تھے. ہمارا آج بھی مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو پڑھ لکھ کے بیچارے ڈگریاں ہاتھوں میں لیے گھوم رہے ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. یہاں پر یہ چھوڑ دے کہ انٹر کرنے والا اور گریجویشن کرنے والا یا سمپل ایم اے کرنے والا وہ گھوم رہے ہیں. یہاں پی ایچ ڈی اسکالر جو ہیں وہ بیچارے 15-15 ہزار پہ نوکری کر رہے ہیں اس ملک میں. میں آپ کو 10 مثالیں دے سکتا ہوں کہ پی ایچ ڈی لوگ اور پرائیویٹ کالجوں میں وہ بیچارے 15-15 ہزار پہ پڑھا رہے ہیں, جس کی بہت زیادہ سیلری ہے 20 سے 25 ہزار روپیہ, بہت زیادہ میں نے بتا دی. 15 ہزار روپے پہ وہ بیچارے پڑھا رہے ہیں. تو یہ تو آپ کے ملک کا حال ہو گیا کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں ہم نے انجینئر جو ہے ہم نے کتنے پیدا کیے ہیں,
وہ سب کے سب بے روزگار ہیں. خدا کا شکر ہے کہ جو یہ پروفیشنل ڈگری ہیں جیسے MBBS کی ہے اس کے بعد کوئی نوکری نہ ملے تو کم از کم بندہ اپنا کلینک تو کر لیتا ہے. 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے بعد ورنہ وہ بھی بیچارے بے روزگار ہوتے اگر پرائیویٹ کلینک اور پرائیویٹ ہاسپٹل کا آپشن نہ ہوتا. تو ہمارے جو یہ ویژنری بیٹھے ہیں, یہ جو مداریگر بیٹھے ہوئے ہیں سمیت بلاول بھٹو زرداری کے, بلاول بھٹو زرداری یہ گولہ باری کرنے کے علاوہ یار مجھے بتائیں تو سی نا ان کے پاس ویژن کیا ہے جی, وہ ہمیں بے روزگاری سے دلدل سے کیسے نکال سکتے ہیں. سب سے بڑا میرا سوال یہ تینوں پارٹیوں سے ہے, بڑی پارٹیز تینوں ہیں. ویسے تو پاکستان کی تمام جو 100-150 پارٹیاں ہیں جو بھی جاتا ہے پارٹی رجسٹرڈ کروا لیتا ہے. تو میرا 3 بڑی جو پارٹیاں ہیں جو اقتدار کے کھیل میں شامل ہوتی ہیں, جنہوں نے کہ کہیں نہ کہیں اتحاد بنا کے حکومت کرنی ہوتی ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے اور PTI ہے. باقی تو وہ کورس ہے نا, آہو نہیں آہو, وہ کاف لیگ ہو, وہ MKM جو بھی ہو, انہوں نے تو کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے 4 وزارتیں لینی ہوتی ہیں, مولانا فضل الرحمان سمیت. تو جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں, میرا ان سے کویسچن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج آپ کا جو خطاب ہے اس کو سمیر صاحب نے سوال بنا دیا, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا ویژن ہے. جو 60,000 ارب روپے ہم نے دینے ہیں IMF کے, وہ کہاں سے آپ نے ادا کرنے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. جب تک ہم IMF کے چنگل سے نہیں نکلیں گے, ہم نے ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے. ڈالر کا ریٹ کچھ بھی ہو, ڈالر انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا ہو رہا تو ہم نے بجلی کے بھی ریٹ بھی بڑھانے ہیں, ہم نے پیٹرول کے ریٹ بھی بڑھانے ہیں, ہم نے اشیاء خرد و نوش کے ریٹ بھی بڑھانے ہیں. تو سب سے پہلے تو بلاول بھٹو زرداری بتائیں نا ان کے پاس کیا ویژن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جیل سے بچنے کے لیے اور ایک جیل سے نکلنے کے لیے, یعنی کہ عمران خان جیل سے باہر نکلنے کے لیے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور نواز شریف جو ہے جیل سے بچنے کے لیے کہ کسی طریقے سے میں جیل سے بچ جاؤں, میرے مقدمات ختم ہو جائیں. لیکن میں پاکستان کے عوام کے لیے الیکشن میں جا رہا ہوں. میں مہنگائی ختم کرنے کے لیے, بے روزگاری ختم کرنے کے لیے, قرضوں کی جو دلدل ہے اس سے نکالنے کے لیے, بجلی کے بل سستے کرنے کے لیے, پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں سے, میں اس کے لیے الیکشن میں جا رہا ہوں. اچھا, بلاول بھٹو زرداری یہ چیزیں کرنے کے بعد بھائی اپنے نانا کی طرح روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے. لوگ تو آج بھی بے گھر ہیں نا, تو لوگوں کو وہ بنیادی سہولتیں آپ نہیں دے سکے. اچھا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آج بھی میں بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو واحد وہ لیڈر تھا جس نے تنخواہیں بڑھائیں, اور میرے ساتھ ظہور صاحب بیٹھے تھے. ان کا جب میں ریلوے میں بھرتی ہوا میری 600 روپیہ تنخواہ تھی, اور پہلی دفعہ 13,000 روپیہ یک لخت کی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. اس میں کوئی شبہ نہیں. اس کے بعد زرداری صاحب ہیں, جب وہ صدر پاکستان بنے تو انہوں نے تنخواہیں ڈبل کر دی تھی, مطلب کہ جس کی 13,000 تھی اس کی 26,000 کر دی. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پیپلز پارٹی نے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ڈلیور کیا. باقی میاں صاحب جو ہے ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں. اس روز تو ایک دوست نے کمال کیا, اس نے کہا کہ آپ غور کریں آپ کہ دونوں بھائی کل ملا کے پنجاب کے کتنی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. کوئی 10-11 مرتبہ تو آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں پنجاب کے, دونوں بھائی ملا کے. 4 دفعہ تو اب تک مسلم لیگ نون جو ہے, 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب, 1 دفعہ جناب شہباز شریف صاحب, آپ وزیر اعظم پاکستان بن گئے. اب 4تھی دفعہ اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو یہ 5 دفعہ وزیر اعظم کا ٹرن اوور ہوگا ان کا. اب یہ نہ کہیں کہ فلاں 1.5 سال کے لیے بنا تھا, فلاں 2.5 سال کے لیے بنا تھا. اور بھائی آپ بار بار وزیر اعظم بنتے رہے, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے قوم کو دینے کے لیے. اگر آپ کی ذاتی فیکٹریاں دیکھیں تو وہ کہیں کی کہیں چلی گئی ہیں. جی, کل بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور الزام لگایا کل کے جلسے میں. انہوں نے کہا کہ یہ جو PIA کو پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا, PIA کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ در حقیقت اس کے پیچھے شہباز شریف اور منشا اور وغیرہ وغیرہ ان سب کا یہ کلیہ کار فرمایا کہ اس کو انہوں نے خریدنا ہے. اچھا, پہلے کھوکھلا کیا PIA کو, لوگوں کو ظاہر کیا, قوم کو یہ ظاہر کیا کہ PIA تو خسارے میں ہے, یہ وائٹ ایلیفنٹ ہے, یہ تو ملازمین کو تنخواہ نہیں دے سکتا, ہر مہینے اربوں روپے کا مقروض ہو رہا ہے, اربوں روپے اسٹیٹ بینک دیتی ہے, حکومت دیتی ہے, تو تب جا کے PIA چل رہا ہے. پہلے یہ ثابت کیا کہ PIA جیسے اسٹیل مل کو, اچھا اسٹیل مل جو ہے آپ جیسا قابل آدمی ملک کا وزیر اعظم ہو, میں نواز شریف صاحب کی بات کروں, تو جو آپ کی ہے اتفاق فاؤنڈری, وہ تو اتنے تو کتی بچے نہیں دیتی جتنے اتفاق فاؤنڈری بچے دیتی ہے. کہ بھائی 1 سال میں آپ 15 اور فاؤنڈریز بنا لیتے ہیں, پوری دنیا میں انڈیا میں جا کے آپ فلور ملیں اور اتفاق فاؤنڈریز بنا لیتے ہیں. پاکستان میں وہ بچے دے رہی ہے, لیکن اتفاق کی بات ایک ہی پاکستان اسٹیل مل ہے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اسٹیل مل خسارے میں جا رہی ہے, اس کو بیچنا پڑے گا. تو یہی حال آپ نے PIA کا کیا. اب بلاول بھٹو زرداری نے کہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت PIA کو پہلے ڈیفالٹر کیا ہے, اسے مطلب
پوری طرح سے زمین بوس کیا اور اس کے بعد آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں. اور اگر ان کی یہ بات درست ہے, یہ الزام ان کا درست ہے, جو کہ مجھے 100% درست لگ رہا ہے, تو اس کے بعد دیکھیے گا پی اے یہ جب پرائیویٹائز ہو جائے گی نا, جب میاں برادرانوں سے خفیہ ہاتھوں کے ذریعے خرید لیں گے, نقاب کے پیچھے خود رہ کے جب اسے خرید لیں گے نا, مقصود چپڑاسی کو آگے لگا کے, تو جب خرید لیں گے پھر آپ دیکھیے گا پی اے یہ دنیا کی بڑی ایئر لائن بن جائے گی, کیونکہ تب انہوں نے پیسے کمانے ہیں. تو پاکستان کو یہ کھوکھلا کرنے والے لوگ, بلاول بھٹو زرداری کی بات کو اب ہوا دے رہا ہوں کہ بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں حقیقت ہے, یہ خدا کی قسم ان لوگوں نے اداروں کو تباہ کیا. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, بس گھگو گھوڑوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ صرف اقتدار کے مزے لینے کے لیے, آپ کو لوٹنے کے لیے. اور پاکستانی عوام کا عالم یہ ہے, میں نے پہلے ہی پروگرام میں کہا تھا, یہ دسمبر کے بل دیکھے نا لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے. یہ افسوس کی بات ہے. دسمبر میں جو بل آئے نا گیس کے, وہ جس کو 1000 آتا تھا اس کو 3 سے 4000 روپے آئے. جس کو 4000 روپے آتے تھے نا سوئی گیس کا بل, اس کو 16000 روپے گیس کا بل آیا. اور بجلی کے بل تو آپ کے سامنے ہیں. وہ تو لوگ, میں حیران ہوں کہ میں نے ایک پروگرام میں کہا کہ ہمارے ایک گھر کا بل جو ہے وہ 113 یونٹ کے ساتھ 4100 کچھ روپے ہے, 4150 روپے 113 یونٹ کے ساتھ. تو آپ اندازہ قائم کر لیجئے کہ 113 یونٹ کے ساتھ ہم 4000 سے زیادہ بل دینے پر مجبور ہیں. کوئی ہے جو اس نے اس پر احتجاج کیا ہو؟ ہمارے جناب مرد درویش جو مرد کلندر ہیں سراج الحق صاحب, وہ بھی بہترین 5 کروڑ کی گاڑی میں گھوم پھر رہے ہیں, الحمدللہ جلسے کر رہے ہیں, مزے سے ہیں وہ بھی. تو اس ملک کو ان کو سینیٹر بننا ہوتا ہے بس ہر دفعہ. تو ہمارے ملک میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے الیکشنز کی آڑ میں, وہ غریبوں کے لیے تو نہیں کھیلا جا رہا. میں بلاول بھٹو کی زرداری کو اب 100% ایگری کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری آپ نے سچ بولا ہے. وہ دونوں ایک جیل سے نکلنے کے لیے, ایک جیل سے بچنے کے لیے. لیکن آپ جو سیاست کر رہے ہیں, آپ کس کے لیے سیاست کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ آپ بھی عوام کے لیے سیاست نہیں کر رہے. آپ بھی کسی نہ کسی چور راستے کی تلاش میں ہے کہ کسی طریقے سے میں سندھ کو بچا لوں, میں بلوچستان میں حکومت بنا لوں, میں کشمیر میں بنا لوں, میں سینٹ کا چیئرمین بنا لوں. آپ بھی اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ بھی اپنے نانا کی پارٹی کو بچانے کے لیے, اسے اقتدار میں لے جانے کے لیے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. تو پاکستانی عوام, میں بار بار ہر روز یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ 25 کروڑ گھگو گھوڑے انہیں سمجھ نہیں آ جاتی, پرسوں بلاول بھٹو گجرانوالہ کے لوگوں کو بیوقوف بنانے آئیں گے, یہاں بھی وہ اس سے ملتی جلتی تقریر کریں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ لگی ہوئی ہیں عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے, بے روزگاری دل. بھئی آپ بھی جتنی دیر سے نواز شریف صاحب اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں نا, یا اقتدار میں بار بار آ جا رہے ہیں, آپ اس سے زیادہ عرصے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر بلاول بھٹو زرداری تک, آپ تو انہیں بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ نے بھی اقتدار کے مزے لے لیے ہیں. بھائی 18 ماہ کے لیے صحیح, وہ وزیر خارجہ تو بنے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی وزیر خارجہ سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا. نواز شریف صاحب نے وزیر خزانہ, پنجاب کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے سفر شروع کیا تھا. تو اب ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو, پھر آصف علی زرداری, اور اب آپ چوتھے بندے ہیں اس جنریشن میں سے جنہوں نے اقتدار کے مزے لے لیے ہیں. آپ سب نے مل کر اس پاکستان کے عوام کو کیا دیا ہے؟ ہمیں 60,000 ارب روپے کے قرضے دیے ہیں, ہم قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں. ہم ہر روز سوچتے ہیں کہ یہ بل کیسے دینا ہے اور اگلا بل کیسے دینا ہے. ہماری سوچ یہاں تک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ویژن ہے تو میری اس گفتگو کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی ذمہ داری ہے کہ وہ 4 سوالوں کا صرف جواب دے دیں. نمبر 1, IMF سے ہم نے کیسے نجات حاصل کرنی ہے؟ یہ پہلا میرا کویسچن ہے. اگر آپ کے پاس اس کویسچن کا جواب ہے تو میں آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں. نواز شریف کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں. ان کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ لوگوں کو غربت اور بے روزگاری سے نکالنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہم IMF کے پاس جائیں گے. کڑی شرائط پہ قرضے لیں گے, عوام جانے انہوں نے قرضے ادا کرنے. ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. PTI نے کہا تھا عمران خان نے, میں IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں گا, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. لیکن وہ IMF کے پاس گئے اور جا کے ہاتھ باندھ کے, زمین بوس ہو کے انہوں نے ہاتھ باندھ کے قرضہ لیا, کڑی شرائط پہ قرضہ لیا. ان کے پاس نہیں ہے. آپ بتائیں سب سے پہلے کہ یہ 60,000 ارب روپے آپ نے کیسے ادا کرنے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے. نمبر 2, پاکستان کے عوام جو ہیں مہنگائی بے روزگاری میں پسے ہوئے, آپ انہیں مہنگائی سے بے روزگاری سے کیسے چھٹکارا دے سکتے ہیں؟ نمبر 3, وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا روٹی کپڑا مکان کا. تیسرے نمبر پہ, آپ اپنے نانا کا وعدہ کب پورا کریں گے کہ پاکستان میں ایک بندہ بھی بے گھر نہ ہو, بے روزگار نہ ہو, فٹ پاتھ پر نہ سو رہا ہو, بس کھلے آسمان کے نیچے سونے پر مجبور نہ. اس کے لیے آپ کو پناہ گاہیں نہ بنانی پڑے. آپ کب وہ وعدہ پورا کریں گے؟ اور چوتھا اور آخری سوال کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس قوم کے ساتھ
आप सच बोलना कब शुरू करेंगे? कब कहेंगे कि हम लूट मार नहीं करेंगे? कब कहेंगे कि आपकी पार्टी का भी कोई बंदा लूटेगा तो उसका भी कड़ा एहतसाब होगा? कब ये मिस्टर 10% का जो एक लेबल आपके वालिद साहब पे लगा है, कब ये धुलेगा? ये अलग बात कि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है। अगर आप ये कहते हैं ना कि भाई मेरा बाप 11 साल जेलों में रहा और कोई एक पैनी साबित नहीं कर सका, तो भाई मेरे वही शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि मैं भी जेलों में गया हूं, मैंने भी नैब की सुलाहों के पीछे रहा हूं, मुझ पर भी वो जो कहते थे एक धेले का करप्शन साबित हुई, उन पर भी एक धेले की करप्शन ही साबित हुई। तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ मकसूद चपड़ासी जो था वो करप्ट है, बाकी आप सब लोग दूध के धुले हुए हैं। अगर तो यही आपका विजन है, आप यही कहना चाहते हैं, तो फिर भाई शहबाज शरीफ हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो, में तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम पर कौन हुक्मरानी कर रहा है। जो भी हमें लूट के जाएगा उस पर हम एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकेंगे। ना हम ना आपके बाप पर एक धेले की करप्शन साबित कर सके, ना शहबाज शरीफ पर, उनके दमादों पर, उनके बेटों पर, उनके भाई पर एक धेले की करप्शन साबित कर सके। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए हैं, पहले अदालतों ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था इमरान खान को, आज की अदालतें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को ये सर्टिफिकेट दे देंगी कि ये सादिक और अमीन है। बाबा, इस मुल्क में सादिक और अमीन तो सिर्फ वो हैं जो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, जिसके पास 100 अरब रुपए है, वो सादिक और अमीन है। पाकिस्तान के अवाम कब और सादिक और अमीन बनेंगे? और ये बेचारे लानत भेजे, मुझे नहीं ये सर्टिफिकेट चाहिए सादिक और अमीन का। मैं कब इस काबिल होऊंगा कि मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की इज्जत की रोटी दे सकूं और मुझ पर ये ना हो कि मैंने इस महीने का बिल कैसे अदा करना है, अब किससे कर्ज लेकर अगले महीने का बिल अदा करना है। हम जो सोचे हैं इस गर्दाब से कब निकलेंगे? इस बात का अगर बिलावल भुट्टो जरदारी मुझे जवाब दे दें तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट देने के लिए तैयार हूं। तीर ते मोरा ठका ठक। अल्लाह जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।